العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المفسدين وتقليل الجاهلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک دینی اور علمی نسبت سے جمع فرمانے کی توفیق عطا فرمائی. علماء کرام ہے آپ، ابھی مولانا نے جو قرات پڑھی قاری صاحب نے، اس کے اندر بھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک نے حضرات علماء کرام کی تعریف فرمائی. آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں: وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپس میں یاد دہانی کرائی، وذکر یاد دلائی، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ کسی چیز کو یاد دلانا ایمان والے کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس نسبت سے میں اپنے ہماری مدرسے کے اساتذہ کرام ان سب کی خدمت میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو علم سے نوازا. قرآن کریم کے الفاظ کا علم بھی علم ہے، اور معانی کے ساتھ اگر سمجھے ہیں پڑھے ہیں تو وہ بھی علم ہے. اس لیے قرآن کریم نے قرآنی علوم کو علم فرمایا. اس لیے جو حفاظ ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی ان آیات کا مصداق ہے، آپ بھی علم والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا، یہ آپس میں مذاکرہ ہے. قرآن نے وذکر فرمایا، مذاکرہ ہی ہے. آپس میں ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں جو منصب عطا فرمایا، اتنا عظیم منصب، اس کو میں نے آپ کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: یحمل هذا العلم من كل خلف عدول. اس علم کو نسلاً بعد نسل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور وہاں سے لے کر ہمارے زمانے تک اور آنے والی نسلیں، ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علم کو حاصل کرنے والے حاملین علم اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں. یہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے علوم لیتے ہیں اور پھر اپنے شاگردوں تک اس علم کو پہنچاتے ہیں، چاہے اس میں طالب علم کی شکل میں آئے، عوام الناس کی شکل میں آئے، ان سب تک یہ اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول اور ضابطوں کی چیزیں ذکر فرمائی کہ یہ دین میں غلو کرنے والے جو ہوں گے ان سے اس غلو کی نفی کریں گے. دین کو اعتدال کے ساتھ، امت وسط اور دین وسط جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس دین میں افراط و تفریط کرنے والوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نائبین دین کے اعتدال کو باقی رکھیں گے. اس طرح کے غلو پسند لوگوں کے غلو کو یہ توڑ دیں گے اور صحیح دین امت کے سامنے پیش کریں گے. وہ انتحال المفسدین، دین میں جو دین کو باطل کرنے والی کوششیں ہوگی، چاہے خارجی ہو چاہے داخلی ہو، ان تمام کو بھی یہ ختم کریں. وہ تأویل الجاہلین، اور غلط قسم کی دین میں جاہل لوگ تعویل کریں گے، اس کو بھی یہ ختم کریں. تو اتنا بڑا منصب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ہم کو عطا ہوا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے علم میں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے عمل میں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر وقت کی سوچ ہوتی تھی، آپ کے جو جذبات ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرن ہوتی تھی، لعلک باخع نفسک والی، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا ہمیں وارث بنایا. اس لیے ہم آپ کا علم بھی لیں گے، آپ کے عمل پر بھی عمل کرنے کی کوشش امکانی طور پر کریں گے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرن، آپ کا درد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا فکر رکھتے تھے، یہ فکر بھی ہمیں نیابت میں ملا ہے۔ علامہ سعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کا نائب ہو اس کو وہی چیز کرنی ہے، وہی چیز کہنی ہے جو اصل میں کہی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر دوسری چیز کریں گے، دوسری چیز کہیں گے تو یہ نیابت نہیں ہوئی، نائب ہونا نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت عطا فرمائی۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی شخص کو کوئی علمی مقام عطا فرمائے، امت کی ان کی طرف رغبت ہو، امت ان کی طرف مائل ہو، تو اس کو وہی بات کہنی ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اتنے بڑے منصب پر علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، روایت پہ اگرچہ کلام ہے لیکن فی نفسی ہی اس روایت کے ذریعے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے علماء کا مقام بدلا۔ اس لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، وہی جو کام ہم اور آپ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ بیٹھ کر یہ منشا نہیں ہوتا ہے کہ اب تک کام نہیں ہو رہا ہے۔ کسی بھی موقع کے اوپر دنیا کی وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں جو رات دن مسلمانوں کے خلاف مسلسل لگی ہوئی ہے، ان کی مجلسیں ہوتی ہے، اس میں آپس میں مذاکرے ہوتے ہیں، آپس میں جو کمیاں ہوتی ہے اس کی تلافی کی کوشش کی جائے۔ باطل جماعتیں، باطل تحریکیں یہ کوششیں کرتی ہے کہ ہماری تنظیم منظم ہو کر جو مقاصد ہمارے ہیں ان مقاصد کو ہم پورا کریں۔ تو ہم تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے یہاں تو باقی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا کی کسی انسان کے خلاف کام نہیں ہوتا ہے، انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کی ہدایت، انسانیت کے درد کی بنیاد پر یہ کام ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ مقاصد، ہم سب جانتے ہیں مقاصد کی کیا اہمیت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، مقاصد کے نصاب میں یہ ساری چیزیں آتی ہے، تلاوت قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کی صحت کے اوپر محنت کی جاتی ہے، عقائد اور مسائل سکھلائے جاتے ہیں، اخلاقیات سکھلائے جاتے ہیں اور متفرقات سکھلائے جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے ایک بچے کو بچپن سے ہی مومن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے انگلینڈ میں، وہ وہاں پر مارکیٹ کا دھندا کرتے ہیں، ادھر سے ادھر سب جگہ جہاں مارکیٹ لگتی ہے کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ، وہ عالم نہیں ہے لیکن کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، دعوتی ساتھی ہے، وہ کھڑے تھے، بازو میں ایک یہودی وہ بھی مارکیٹ لگا کر کھڑا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ عالم دین ہے، تو پوچھا کہ آپ عالم ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ مجھے ایک چیز آپ کے یہاں ایسی عجیب و غریب لگتی ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا آپ کے یہاں جو مکاتب کا نظام ہے وہ کسی بچے کو کسی بھی زندگی کے مرحلے پر مرتد نہیں ہونے دیتے۔ آپ لوگ بچپن سے جو ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی جو تعلیم آپ ان کو دیتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر حالات سے کبھی کبھار کوئی آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن جب صحیح چیز کا پتہ چلتا ہے، کوئی اس کی رہنمائی کرتا ہے یا خود اللہ پاک اس کو غور و فکر کی توفیق دیتے ہیں، تو یہ آدمی دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے اس مکتب کی تعلیم نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو اللہ پاک نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ما تعبدون من بعدی، یہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بنیادی جو سب سے بڑی چیز ہے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لگایا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی اہمیت کرتے ہیں۔ بخاری شریف پڑھانے والے، عطا کرنے والے تو بعد میں پڑھائیں گے، بچے کو بنیادی طور پر دین کی جو تعلیم دیں گے یہ آپ کرائیں۔ اس لیے آپ کا مقام، جیسے کہا جاتا ہے بنیاد نیچے ہوتی ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، فاؤنڈیشن زمین کے اندر ہوتا ہے اور مینارہ اوپر ہوتا ہے۔ گجراتی میں مثل مشہور ہے کہ نیچے کی بنیاد بنو، مینارے کی دیوار اور مینارے کی اینٹ مت بنو۔ مطلب یہ نہیں ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنا کام کر کے بھول جاؤ، کیونکہ فاؤنڈیشن زمین کے اندر ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن اسی پر پوری بلڈنگ جمی۔
مینارے کے اوپر بلڈنگ نہیں ہے، زمین کے نیچے حصے والے پر، تو اللہ پاک نے آپ کو مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں منتخب فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور کس کو دے رہے ہیں؟ وہ نئی فوج جو آنے والے حالات کے اندر امت مسلمہ کی رہنمائی کریں، مفتی بنیں گے، عالم بنیں گے، محدث بنیں گے، یہ مقصد سے ہی بنیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ اب اس کے سامنے اس ملک میں ہمیں کام کیسے کرنا؟ ایک تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم ہر جگہ پر دی جاتی ہے، سب جگہ مکاتب اسلامیہ کا نظام قائم ہے، لیکن مخصوص حالات ہر ملک کے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے حالات ہم اور آپ جانتے ہیں، اتنی تیزی سے بدل رہے۔ تعلیمی پالیسی کے عنوان سے 2016 سے ایک محنت شروع ہوئی، اور اسی وقت یہ سارا تیار ہو گیا، اس کے بعد محنتیں ہو گئی، اور جیسے حکومت ان کی مستحکم ہوئی، فوراً اس کے بعد یہ تعلیم کا مرحلہ شروع کر دیا۔ آئندہ سالوں میں یہ آگے بڑھ گیا۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے، سب سے بڑا حملہ توحید ہے۔ 2-3 دن پہلے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے سوریہ نمسکار کے سلسلے میں ذکر، اس سے پہلے بھی اور بہت سارے وندے ماترم کے مسائل آئے۔ یہ تو وہ تھے جو خارج سے آ رہے، لیکن اب یہ نصاب تعلیم کے اندر داخل کریں گے۔ مسلم اسکول ہوگا، اس کو بھی یہ چیز پڑھانی ہوگی، بلکہ مسلم اسکول کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ سیکولر کے عنوان کے اوپر کل کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کا جو گورنمنٹ کی طرف سے پرسنل لا کے متعلق جملہ کہا گیا کہ پرسنل لا یہ ملک کی جو قانون ہے اس کی توہین، ہندوستان کے بندان اور ہندوستان کے قانون کی توہین۔ اس کے ذریعے یہ ساروں کو کفر کی طرف لے جانے کی کوششیں اور محنتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بنیاد ہے ہمارے مکتب کے بچے، ان کو وہاں سے یہ تعلیم دی جائے گی، کفر اور شرک کو مزین کر کے پیش کیا جائے گا، اور ایمانیات اور توحید اور رسالت وغیرہ کے مضامین کے خلاف باتیں کہی جائے گی۔ تو جب دشمن کی طرف سے اس طرح سے اتنے یلغار ہو رہے، دشمن کی طرف سے اتنے فیصلے رچے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے مکتب میں غافل رہیں، ہمارے 2-3 گھنٹے کی تعلیم، اور وہاں اس کے بعد اسکول کے 6 گھنٹوں کی تعلیم، اور وہاں پر کس طریقے سے سمجھایا جائے۔ ایک ماسٹر صاحب نے مجھے بتلایا کہ کتب نیوزن کس طریقے سے بچوں کو سمجھایا جائے بچپن سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹریننگ کے لیے بلایا گیا، اور وہاں یہ کہا گیا کہ بچوں سے یہ کہا جائے کہ بیٹا اگر ماں باپ کا ایک ہی بچہ ہے اور والد صاحب سفر سیب لے کر آئے تو ایک ہی سیب اور ایک ہی بچہ ہے، پورا اس کو ملے گا، لیکن گھر میں 5 بچے ہیں اور یہ ایک سیب لے کر آئے تو کتنا ملے گا؟ آپ کا حصہ بچ جائے گا، کم ہوگا۔ یہ تصور کروا کے معصوم بچوں کے ذہن میں کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، مجھے اور دوسرے بھائی بہنوں کی ضرورت ہے، یہ تصورات، یہ تو معمولی چیزیں آپ کو کہیں۔ اندرونی جو پالیسی ہے، انہوں نے جو تعلیمی پالیسی کے عنوان سے نیٹ کے اوپر پورا کتاب کا شائع کیا ہے، وہ سب اچھے اچھے الفاظ کا نام ہے، لیکن اندرونی جو پالیسی ہے وہ ظاہر نہیں کی جائے۔ یہ کبھی کبھی زبان سے نکل جاتی ہے یا نکلوائی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پروگرام کیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کہ میرے ہوتے ہوئے اقتدار ہو، میرے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کا کوئی انکار کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ یہ نیابت اللہ پاک نے ابوبکر صدیق کی ہمیں عطا فرمائی کہ جب اس قسم کے حالات ناخوشگوار ہو، ویسے بھی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن جب ناخوشگوار حالات ہو تو سمجھداری سے، عقل مندی سے، بردباری سے ان چیزوں کو سمجھ کر اس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے۔ اب مکاتب میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ہم سب حضرات جانتے ہیں، لیکن تعلیم کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی زمانے میں بھی تعلیم کے طریقوں سے آدمی رک نہیں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے مختلف طریقے ذکر کر، الرسول المعلم، اس کے عنوان سے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب کا
عربی میں، پھر اس کا اردو 2 ترجمے ہوئے، انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس طریقے کی ہوتی. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں اخلاقیات ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مختلف طریقوں کو ذکر کیا. حضرت مولانا عبداللہ کاکڑ رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کینیڈا میں ایک مرتبہ وہ جس بلڈنگ میں رہتے تھے وہاں ایک پروفیسر تھا، وہاں کی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر. تو تب میرے دل میں یہ آیا کہ ان سے پوچھوں کہ یونیورسٹیوں میں تعلیم کے کیا کیا نئے طریقے. مولانا چاہ رہے تھے کہ وہاں جا کر اس کو آنکھوں سے دیکھیں. تو پروفیسر صاحب سمجھ گئے مولانا کے سوال. انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے جتنے طریقے بتلائے ہیں اب تک یہ لوگ وہاں نہیں پہنچے. یہ طریقے بدلتے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریت کے اوپر انگلیوں سے اشارے کرتے. آپ کے ہاتھ میں عصا چھری ہے، لکڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نشانات کرتے. موت اور تمنائیں انسان کی، آپ نے چوکور ایک لکیر کھینچی اور آگے لکیریں کھینچی اور بتلایا کہ انسان کی زندگی تو یہ ہے، اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں کی، اس میں حالات اور حادثات آتے ہیں، اور انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، آگے جو لکیر جا رہی ہے اس کی امید ہے. اب یہ بالکل سادہ انداز میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو یہ ہمیں بتلایا جاتا ہے. آج کل تختے سیاہ بلیک بورڈ، اس کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے. اب تو دنیا آگے بڑھ گئی ہے، کمپیوٹر کی دنیا میں پروجیکٹروں کے ذریعے نئی نئی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ اس کی جب پرن ہوگی تو محبت خود سکھاتی ہے آداب. اس طریقے سے جب آپ کو اللہ کے دین سے تعلق ہوگا، اللہ پاک نئے نئے طریقے آپ کے ذہن میں ڈالیں. بہت سارے الگ الگ جگہ پر مکاتب چل رہے ہیں، اور ان مکاتب میں کچھ علماء نئے ہیں، تعلیم یافتہ، دنیاوی بھی دینی بھی، تو انہوں نے محنتیں کی ہیں اور اچھے خاصے انہوں نے پروگرام تیار کیے. مکاتب کی تعلیم کس طریقے سے دی جائے، انہوں نے اس سلسلے کے اندر سیڈیاں بھی تیار کی اور لوگوں کو پہنچایا. تو ہماری نظریں دنیاوی چیزوں کے اندر، جب یہ لوگ ٹیکنیکل میں اور کالج اور یونیورسٹیوں کی چیزوں کے اندر، تعلیم کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، نئے نئے طریقے رات دن ان کے یہاں چل رہے ہیں، تو یہاں تو وہاں تو صرف دنیا مقصود، کیریئر مقصود، اور یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جیسے کام جڑے ہوئے ہیں ہمارے سر سے، اس طریقے سے اللہ کے دین سے ہم جڑے ہوئے ہیں. یہ ظاہری صباحتیں اور یہ شکلیں اور لوگوں کا احترام، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی نسبت. اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی اہمیت سمجھیں. یہ کہ مکتب کے مدرس، یہ لفظ بول کر اس کی توہین ہے، بلکہ یہ وہ معلم ہے جو بچے کو ابتدا میں ڈالتا ہے، جس پر بچے کا پورا دلوان اوپر تک اسی طرح جاتا ہے. اس لیے انگلینڈ کے ایک مدرسے کا قصہ ہے. بچہ گھر آیا اور اس نے ایک گالی، بھائی بہن کی لڑائی ہوئی تو گالی اس کی زبان سے نکلی. گھر کا ماحول دیندار تھا. ماں باپ کو فکر ہوئی کہ یہ گالی ہندوستان کی گالی ہے یا انگلینڈ میں نہیں بولی جا رہی، اور یہ ہمارے بچے کے پاس آئی نا. گھبرا گئے. اس کے بعد تحقیق کرنا شروع کی. اس بچے کو پھر پوچھا، اس نے کہا میرے استاد بولتے ہیں، یعنی بتلائی، اہمیت بتلائی کہ یہ گالی بہت بری چیز ہے، ہمارے گھر میں نہیں بولی جاتی. اس کو جب اہمیت بتلائی کہ یہ چیز خطرناک ہے تو بچے کی زبان سے نکل گیا کہ میرے مول صاحب نے یہ تو کہی. تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ بچے اخذ کیسے کر لیتے ہیں. اس لیے ہم اپنی زبان کو بھی بچوں کے سامنے وہ استعمال کرتے ہیں. بچوں کا نام ہے، اچھے نام سے ان کو پکارے. حدیث شریف میں برے نام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ناموں سے بدل دیا. تو ہم اچھے ناموں کو برے نام سے کیسے یاد کریں؟ بچوں کو ترغیب ہے. ہمارے یہاں ماسٹر صاحب تھے اور وہی متولی بھی تھے چند سال پہلے، ماسٹر صاحب. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا یہ کیا بات ہے کہ اسکول کی طرف بچے جاتے ہیں تو خوشی جاتے ہیں، جانے کا شوق ہوتا ہے، اور مدرسے میں جاتے ہوئے روتے ہوئے ہی جاتے ہیں. اب کیا کہیں ان کو؟ کبھی کبھار لکڑی لے کر ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ بچے کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی پولیس ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کھڑی ہے، اور یوروپ کے ملکوں، امریکہ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں قانون کا ڈر پیدا کیا ہے، اور یہاں پر یہ. تو یہ بچوں کو کس طریقے سے مائل کیا ہے، ان کو پڑھانے میں ان کو سوالات کریں اور سوال کے جواب پر کچھ انعام دے آپ، تو بچوں کو شوق پیدا ہوگا. اسکولوں کالجوں میں یہی تو سب چیزیں ہو رہی ہے. آج کل اسکولوں کے اندر جو الگ الگ طریقے سے چیزیں کی جائیں،
یہاں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت سے ایک بچہ بھی اگر صحیح دین پر باقی رہا ہمارے لیے کامیابی ہے. آپ جانتے ہیں باپ کو عذاب ہو رہا تھا, بچہ مکتب میں پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کی غیرت کا تقاضا ہوا کہ اس کا معصوم بچہ تو مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں, کہ ہو نہیں. جب اس بچے کے پڑھنے پر اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے تو پڑھانے والے استاد کی کتنی اللہ پاک نے عظمت ہے. اللہ کے نام کو ہم بول رہے ہیں, اللہ کے نام کی عظمت ان معصوم بچے بچیوں کے دلوں میں ہم ڈال رہے ہیں, تو یہ اللہ پاک نے ہمیں کتنے اہم منصب پر رکھا. ہمارے دوست تھے, میرے ساتھی پڑھتے تھے, وہ ایک جگہ پڑھا رہے تھے مکتب ہی کی تعلیم. بات چیت ہوئی, میں نے پوچھا آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ اس نے مجھے کہا بیضاوی کا متن پڑھا رہا ہے. بیضاوی تفسیر کی کتاب ہے اور قرآن کریم کی تفسیر ہے. تو بیضاوی کا متن یعنی گویا قرآن کریم پڑھا رہا ہوں, لیکن عظمت بیضاوی کی دل میں ہے اور قرآن کریم کی نہیں. تو اس لیے اب وہ بیچارہ کم سمجھا کہ میں یہ کہوں کہ میں مکتب میں پڑھا رہا ہوں. یہ عیب نہیں ہے مکتب میں پڑھانا. سارے جتنے بڑے بڑے ہوئے وہ کہاں سے بڑے ہوئے ہیں؟ جب تک مکتب کی تعلیم صحیح نہیں ہوگی آگے کیسے بڑھیں؟ تو اللہ پاک نے ہم کو بہت بڑے منصب پر رکھا ہے. سب سے پہلے اپنے دل میں اس کا احساس ہمیں ہو. جب یہ ہو جائے گا کہ مجھے اللہ پاک نے اتنے بڑے منصب کے لیے منتخب کیا. بخاری شریف اور مسلم شریف یہ تو بہت دور کی چیز ہے, قصہ اور حدیث شریف تو بہت دور کی چیز ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا وہاں تک یہ سب چیزیں کیا. اس لیے مکتب کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے علم یعلم بان اللہ یرا, اس لفظ کو محفوظ سمجھا جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. جو وقت ہمیں مدرسے کی طرف سے دیا ہے, انتظامیہ کی طرف سے جو وقت متعین ہوتا ہے, یہ ایک تعلیم کا نظام ہے اس کی بنیاد پر. لیکن ایک محنتی استاد, ایک جن اور لگن والا استاد وہ اوقات کو نہیں دیتا, اور جب وہ یہ چیز کرتا ہے تو تھوڑے وقت میں بھی اللہ پاک اس کے لیے برکت دیتے ہیں, کیونکہ اس کو تعلیم کا طریقہ معلوم, بچوں کی نفسیات سائیکولوجی معلوم ہے کہ ان بچوں کے ساتھ منووگیان میں کیسے پیش کیا جائے, ان سے کیسی باتیں کی جائے اور کس طریقے سے ان بچوں کو آگے بڑھایا جائے. اس لیے سب سے پہلے تو اوقات جو متعین کیے جاتے ہیں, یہ اوقات کی پابندی ہمارے لیے سب سے بڑی ضروری ہے. سارے اکابرین دیوبند کے قصے کہانیاں ہم پڑھیں گے, یہی نظر آئے گا اوقات کی پابندی. ہمارے حضرت مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے دیکھا اوقات کی پابندی میں ایک دن سے لے کر 30 دن تک کوئی فرق انہوں نے نہیں, اپنے اوقات کی رعایت. حضرت مفتی صاحب ہے شیخ الحدیث صاحب, اپنے اوقات کے اوپر ادھر ادھر کہیں نہیں جانا ہے, اپنے کام سے زندگی اوڑھنا بچھونا مدرسے ہی کو بنا لیا. تو اللہ پاک ان حضرات کو کامیاب فرما دے, ان کے اوقات میں برکت ہوتی ہے. تو ایک تو وقت جو اداروں کی طرف سے ہوتا ہے یہ ایک نظام کے طور پر, اس کی پابندی ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں علم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ. اس لیے پڑھانے میں جب دل کی نیت اور اپنے مقام کا احساس ہو جائے گا تو پھر آدمی گھڑی کی طرف نہیں دیکھتا, وہ اپنے وقت پر کام کرنے ہی کو دیکھتا ہے, چاہے چھوٹا مدرس ہو بڑا مدرس ہو. ہر ایک اپنے اعتبار سے, یہ چھوٹا اور بڑا سے ایک انتظامی چیز ہوتی ہے, اسلامی کی ترتیب ہوتی ہے, تجربہ ہوتا ہے. تو جو ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال مکتب میں پڑھا ہے اور وہ پڑھا رہے ہیں, ہمیں ان سے بیٹھ کر پڑھانے کا گٹ سیکھنا ہے. پوچھنا چاہیے کہ میں بچوں کو یہ پڑھاتا ہوں اور یہ جلدی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کس طریقے سے سمجھیں. آج سے 30 سال پہلے یہاں مکتب میں ایک امتحان کو گیا, ہمارے حافظ عثمان صاحب ہی کی طرح اتفاق سے مجھے دی گئی. میں نے بچوں کو مختلف طریقے سے ڈھانٹا, لیکن ماشاء اللہ تعلیم میں, کتاب میں بھی, مسائل میں بھی, قرآن پڑھنے میں بھی, تو مجھے بہت یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی اپنے وقت کو پوری محنت سے وہ صرف کر, تو امتحان میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ ان کی تعلیم میں کچھ کمی. تعلیم کی کمی صرف استاد کا قصور نہیں ہوتا ہے, بچوں کا بھی ہوتا ہے. انتظامی امور کی طرف سے وہ چیزیں نہ ہو, وہ اہتمام نہ ہو, اساتذہ پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے, یا ان کا ذہن سازی یا تھوڑے تھوڑے دنوں پر اس طرح کے مذاکرے جب آپس میں نہیں ہوتے ہیں, یہ ہم مسلمان قوم کی بہت کمی ہے.
دنیا کی وہ قومیں دنیا کے لیے کتنے مذاکرے ان کے یہاں ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں ان چیزوں کو یعنی اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھی جاتی. اگر اس طرف اجتماع کیے جائیں بلائے جائیں تو ہم لوگ کو عجیب سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے، مشورہ لیتے تھے، بات چیت کرتے تھے. کچھ صاحب وحی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دلجوئی کے لیے فرماتے. یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ تعلیم کی اہمیت. تو اوقات کی پابندی کے ساتھ جو اسباب ہمیں دیے گئے، اسباب کی بھی پوری پابندی. ہماری کتابیں ادھوری رہیں، اس کو پڑھانے کے انداز اور کس طریقے سے اس کو مکمل کیا جائے اس کے لیے سوچا جائے. نئی نئی سوچ جب دل میں ہوگی تو اللہ پاک دل میں القاء کریں گے تعلیم کے نئے طریقے، پڑھانے کے نئے انداز اللہ پاک کی طرف سے دل میں القاء. اس لیے ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں. آنے والے حالات میں جو چیز پیش آ رہی ہے یہ ہماری جنت ہے. مقصد آسان سودا ہے اللہ پاک کے ساتھ. 2-2.5 گھنٹے کی تعلیم ہماری ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بچے ہمیں دیے کل قیامت کے لیے ہم سے ان کی پوچھ کی ہے. ان معصوم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دنیا کی اور دوسری جگہوں میں دوسرے کا نظام ہے. اللہ پاک نے مکاتب کے ذریعے ہمیں یہ نظام دیا اور پھر آنے والے دنوں میں باطل قوتیں اس پر زیادہ محنت کر رہی ہیں. تو یقینی بات ہے کہ ہم کو چوکنا رہے. دوسری چیز، اللہ پاک نے جب ہمیں یہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد اور دوسرا وقت ہمارا فارغ ہے تو اس میں رات دن سروے ہو رہے ہیں کہ لوگ موبائل کے پیچھے کتنا وقت لگا. اللہ پاک نے ہمیں اتنی عظیم نعمت سے نوازا. ہم موبائل کی ان چیزوں کو دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اچھے اچھے لوگوں کے اوقات اس میں ضائع ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو باتوں کا کھیل ہے، دیکھ رہے ہیں باتوں ہی کا کھیل ہو رہا ہے. یہ اچھی چیزیں اس میں آتی ہے، اچھے بیانات آ رہے ہیں، اچھی چیزیں تعلیم کے سلسلے کی کتابیں آ رہی ہیں، اس کو پڑھا جائے تو آپ کو 2 فائدے ہیں. لیکن اس کے پیچھے اگر ہم اخبارات، میڈیا، ادھر سے ادھر واٹس ایپ کی چیزیں، اس کے پیچھے اگر اوقات ہمارے ضائع ہوں گے تو وقت اتنا قیمتی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ برف بیچنے والے کی آواز سے کہ میرا برف لے لو ورنہ شام تک میں وہ پانی بن جائے گا. دوست اور بزرگوں، جو وقت ہمارا گیا وہ واپس نہیں آتا. اس لیے آنے والے وقت کی قدر کر کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو اگر ہم قیمتی سمجھیں تو ہمارا پورا رجحان تعلیم و تعلق کی طرف ہے. آج انتظامیہ، کمیٹیاں کہ وہ بیچارے عمومی طور پر ناواقف ہوتے ہیں. وہ تو گاؤں کی کوئی دنیاوی منصب ہوتا ہے، مالداری ہوتی ہے یا اور کوئی وجہ ہوتی ہے، اس بنیاد پر منتخب کر لیے جاتے ہیں. متولی کے جو اوصاف ہونے چاہیے وہ بہت سی سب جگہ پر عمومی طور پر یہ پریشان ہے. لیکن ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ ہمیں اللہ پاک نے اپنے نبی کا نائب بنایا. اس نیابت میں ہم کسی اور کو نہیں دیکھیں گے وہ ہم سے کیا سلوک ہے. تنخواہوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بہت کم تنخواہیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے اگر کمیٹی کے حضرات ہوتے تو میں ضرور یاد کرتا کہ اس کے پیچھے بھی غور کیا. ایک جگہ پر امام صاحب کی ضرورت ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا کی ضرورت ہے جو مقرری جو ہو، نماز بھی پڑھا سکے، کچھ چیزیں اور بھی کرتے لگائی. تنخواہ کا میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے معمولی بتلائی. میں نے کہا آپ ایسا کرتے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں نماز پڑھانے، اس لیے اتنی بڑی تنخواہ. میں نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ اتنی تنخواہ جو کہہ رہے ہیں میں ایک مقرری بھیج کے مدرس اور ایک امام صاحب کو بھیجوں گا، وہ فجر کے بعد سے 5 نمازیں پڑھا دیں گے 2.5 گھنٹے تو پورے دن ان کی چھٹی ہو جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے ان کو 24 گھنٹے روکے رکھا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ 2.5 گھنٹے کی وہ امامت کروا رہے ہیں، اس کو آپ سوچ رہے ہیں اس کو ظہر سے اثر تک کہیں جانا ہے، مغرب تک تو اثر بیچ نہ آ رہے، پریشانیاں ہیں. تو خیر دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزیں تو دنیا میں چلتی ہی رہی ہیں، اس کا المیہ ہے اہل علم کے لیے. لیکن ہم جب من کان للہ کان اللہ، جب ہم اللہ پاک کے دین کے لیے محنت کریں گے اللہ پاک غیب سے اسباب مہیا کریں گے، اس کا بھی یقین ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اور پھر 2.5 گھنٹے کے بعد آپ کوئی بھی تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں.
اس کی بھی شریعت مطہرہ میں سنتیں ہیں. صحابہ کرام سے یہ سارے کاروبار ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے اور کاروبار کے لیے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو روکا. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں جو قیمتی موقع عنایت فرمایا ہم اس کی قدر کریں. اور جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان بچوں کے سلسلے میں بھی ہم امانت داری. یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھوں کا بھی سوال ہوگا، نگاہوں کا بھی سوال ہوگا، دل کے گزرنے والے خطرات اور وسوسے جب وہ عملی شکل لے لیں گے اس کے متعلق بھی اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوں گے. اس لیے اس قیمتی منصب پر اللہ پاک نے ہم کو بٹھایا ہے. منت منہ کی خدمت سلطان بھی کنی، منت ازو صنعت کے اوپر خدمت دے دے جائے. اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی عظمت والی چیز اپنا پاک کلام قرآن پڑھتے ہیں. اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے غلبے اور اپنی ملکیت، اس کے جو ہمارے سامنے واقعات اور جو مثالیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. اتنی بڑی عظیم طاقت اور اتنی عظیم قوت، اتنے انعامات والی ذات جب اس سے ہم وابستہ ہے تو یہ دنیا کی زندگی تو وقتی اور عارضی، اس میں بھی اللہ پاک محروم نہیں ہے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودریوی دامت برکاتہم بار بار دعوت و تبلیغ میں مثال دیتے ہیں کہ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو کچھ لوگ پارٹیوں کی طرف سے جاتے ہیں. اب ان کو کوئی نہیں کہتا ہے کہ دوپہر کا کھانا فلانی جگہ کھانا ہے، شام کا وہاں کھانا ہے. یہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے انہیں کی طرف سے ہمارا انتظام ہوگا. یہ ایک سادہ سی مثال ہے. جب اللہ پاک نے اپنے لیے ہمیں منتخب کیا ہے تو یہ ہمیں محروم کرے گا؟ ہرگز نہیں. دوست اور بزرگوں، یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کے لیے جب بندہ قربانی دے گا اللہ پاک اس کی قربانی کی سطح کو دیکھ، اس کے جذبات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بندے کے ساتھ اس کے معاملات اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ دین کی جو موقع عنایت فرمایا، ہم آپس میں مشورے کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ فلانی کتاب کیسے پڑھاتے، بچوں کو آپ کیسے کنٹرول کرتے، بچیوں کے مسائل ہے اس کو آپ کس طریقے سے حل کرتے. یہ ساری چیزیں آپس میں بیٹھ کر جب ہم حل کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج ہیں. ایک قرآن جب ہوگی تو اللہ پاک والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اللہ پاک ضرور راستہ بتلا دے. اللہ پاک کی طرف سے ایسی چیزیں اس کے ذہن میں آتی، اس کو ایسے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مشن اور اس کام کے لیے بندہ جو لگا ہے اللہ پاک کی طرف سے ہر دن سے اس کی مددیں ہیں. تو ہم ان بچوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کریں. تصحیح عقائد، عقیدے درست کرنا، اس کے لیے ہمیں اپنا مطالعہ کرنا ہوگا. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جو مثالیں دی ہیں، آسان آسان مثالیں ہیں قرآن میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قرآن مطالعے کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطالعے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ قرآن پڑھنے کے بعد آدمی مشرک کسی طرح نہیں رہتے، شرک نہیں کرتے. اتنی آسان مثالیں، رجلا متشابہون ورجلا سلما لرجل هل يستويان او كظلمات في بحر لجي يغشى. اللہ پاک مثالیں دے رہے ہیں کفر کی اور شرک. جرمنی کا ایک آدمی آیت پڑھ کر او کظلمات والے آیت پڑھ کر وہ سن کر وہ ایمان لے آئے. اس نے کہا کہ میں نے جب یہ پڑھی آیت کہ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يرى، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ بھی اپنا نظر نہ آئے. یہ سمندری سفر میں برسوں کے تجربے کے بعد کبھی کبھار ایسے دن آتے، روزانہ ایسا اندھیرا نہیں ہوتا ہے. شام کی روشنی اللہ پاک کی طرف سے ہے، روشنیاں ہوتی ہے سمندر میں اور پھر وہ بھی گہرے سمندروں کے اندر، تو وہاں اس طریقے کی کبھی چیز ہو جاتی ہے. اس نے جب یہ آیت پڑھی، آیت کا تعلق تو کفر اور شرک کی مثال سے ہے، لیکن چونکہ وہ 50 سال سے سمندری سفر بھی کرتا تھا، ملاح تھا، سمندری سفر کا تجربہ تھا. جب اس نے یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ تو اس شخص کو پیش آتا ہے اور وہ بیان کر سکتا ہے جس کو 40-50 سال مسلسل سمندری سفر میں ہوئے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی سمندر کا سفر نہیں.
پھر یہ بات کبھی کبھار جو پیش آتی ہے ان کو کیسے معلوم؟ یقیناً یہ بات ان کی نہیں ہے، یہ بات اللہ پاک کی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا۔ یہ مثالیں قرآن کریم کی ہم اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب جو پڑھنے لکھنے والے تھے ان کو بلا کر کہا کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی، لیکن میں ایک کتاب کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کون سے اسباب ہوتے ہیں، کون سے محرکات ہوتے ہیں، کون سی چیز ان کو پریرنا اور آمادہ کرتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اسلام لائے۔ ان کے واقعات کو جمع کیا گیا اور اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ انہی میں اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں قرآن کریم کی تاثیر۔ تو مجھے بتلانا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات بھی سکھلائیں، اس لیے کہ جو ماحول آ رہا ہے ایک طرف تو کفر کی یہ محنت ہمارے بچوں کے لیے ہو رہی اور ہماری بچیوں کے لیے مستقل دوسری محنتیں ہو رہی۔ یہ مقصد سے اگر اچھی طریقے سے پڑھ کے گئی، پردے کا اہتمام، اس کو سمجھایا جائے ایک مسلمان بچی کے عقائد کیا ہوتے ہیں، ایک مسلمان بچی کا دین کیا ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھائیں گے تو پھر اس کے بعد جو واقعات لڑکیوں کے ہمارے سامنے آئے اس کو ہم نیچے سے دیکھیں گے۔ ان کی علاقوں میں زیادہ پیش آئے ہیں جہاں مکاتب کی تعلیم کمزور ہے یا ہے ہی، یا جہاں ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اجارہ لے لیا ہے اپنے سنی ہونے کا اور پھر مکاتب کی تعلیم وہاں اچھی نہیں ہوتی، تو ان علاقوں میں بھی یہی مسائل پورا ریسرچ کیا گیا علماء کی طرف سے کہ جن جن علاقوں میں یہ بچیاں مرتد ہو رہی ہے تو اس کے کون کون سے محرکات اور اسباب ہیں۔ جب یہ غور کیا گیا تو مکتب کی تعلیم کا نہ ہو یا مکتب کی تعلیم کا سرسری ہو، اس کی بنیاد کے اوپر یہ بچیوں کے حالات پیش آئے، تو اللہ پاک نے ہمیں یہ امانتیں جو دی ہے ہم سب سے پہلے ان کے عقائد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ ایک چھوٹی سی نوجوان لڑکی بچیوں کو تعلیم دیتی ہے اسکول اور کالج میں، اسکولوں میں، مکتب میں، نرسریوں میں، آپ دیکھیں کہ وہ کس انداز سے تعلیم دیتی ہے، بچوں کی نفسیات کیسی سمجھتی ہے۔ اس لیے کتاب مستقل آ چکی ہے قرآن کریم میں نفسیاتی علوم کیا ہے، حدیث شریف میں کیا ہے، حدیث نبوی اور علم النفسیات اردو میں بھی آ چکی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ تعلیم قوم کو بنانا ہے، تعمیر قوم کی کرنی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ آپ نے قوموں کو بنایا، انسان کو انسان بنایا، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ ایک بات ہے نیاز فتح پوری کا مودودی صاحب نے انہیں سے کچھ پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ نظریات میں گڑبڑ پیدا ہوئی۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے معجزہ کا اقرار کیا، نہیں مانتے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کے ایک کام مسلمانوں میں جو کمزوریاں تھیں وہ سب دکھ رہی تھی، اور یہ کہا کہ ہم سب مل کر ایک اجتماع کریں اور لوگوں کو یہ سمجھائیں، اور امید ہے مجھے کہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیاز صاحب نے کہا کہ برسوں سے لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ کس طریقے سے ہمارے کہنے سے اصلاح ہو جائے گی، تو مجھے تو بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے، کیونکہ لوگ نہیں آتے۔ مولانا منظور نعمانی نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں پھر معجزے کا انکار کرتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کو کس طریقے سے امت کا چرواہا بنا دیا، امت کا نگہبان بنا دیا، جو بکریوں کو چرانے والے تھے، جن کو ٹھیک جانور چراتے نہیں آتے تھے۔ خطاب کہتے تھے کہ تجھے دنیا میں کیا آئے گا اوپر، تجھے تو بکری چراتے بھی نہیں آتا، یہ بھی ایک فن ہے، تجھے یہ بھی نہیں آتا۔ اور اللہ پاک نے 10 لاکھ مربع میل کا رقبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عطا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دریائے دجلہ کے اس کنارے اگر کوئی ایک عورت بھی بھوکی مرے گی، ایک جانور بھی بھوکا رہے گا، تو عمر سے اللہ پاک کی طرف سے سوال ہے۔ اور پھر آپ نے بہت سارے اصول اور ضابطے اور نظام قائم کیے جو آج بھی دنیا میں قائم ہے۔ فرانس میں جو قانون ہے پینشن کا، اس کے لیے بولا جاتا ہے لیلا عمر، لو قانون، حضرت عمر کا قانون، اسی کو انہوں نے لیا حضرت عمر سے، اور انہوں نے اس قانون کو اپنے ملکوں میں کیا۔ تو یہ بچوں کے عقائد کی درست ہے، بچوں کی تعلیم کی درست ہے۔ مسائل ترقیہ ایک تو کتاب میں ہے، اور ایک سادہ انداز میں جو نئے مسئلے ہیں ہلکے پھلکے جو رات دن جن کو لوگوں کو پیش آتے ہیں، یہ مسائل بھی ان کو سکھلائے گئے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
آج کل ہم اس سے محروم ہیں. مدارس میں بھی کچھ پتہ بچوں کو نہیں چلتا. دارالعلوموں کا بھی یہ حال ہے کہ وہاں بھی سیرت النبی جس کو کہا جاتا ہے اور فقہ السیرہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ یوروپ کی قوموں نے بڑی محنتیں کی. آپ رات دن دیکھ رہے ہیں یہودی جو ایک کے بعد ایک اسکیم لا رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث شریف کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت مہدی تشریف لائیں گے، یہ سب کچھ جانتے ہیں. انہوں نے ہماری ساری کتابیں پڑھی ہوئی، ہم سے زیادہ وہ ہمارے دین سے واقف ہیں، اور پھر اس کے مطابق پروگرام بنا. پروگرام باقی ہے انشاءاللہ پاک کی طرف سے ناکام ہوگا، اس لیے کہ صحیح جگہ سے غلط چیز وہ لے رہے ہیں. اگر وہ صحیح لیتے تو اللہ پاک ان کو کامیاب ہے. تو یہ عقائد مسائل متفرقات بچوں کو بچیوں کو دعائیں سکھلائی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تعلیم. اور آج کل تو انسانیت بڑی پریشان ہے، یہ دعائیں ہی ہے جو انسانوں کو دارس بتا دی، اللہ پاک سے تعلق مضبوط کروا دیا. پریشانی تکلیفیں ہیں، ہم ان کو دعائیں بھی دیں. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ آج اور آخری چیز نہیں ہے، آپس میں ہم مشورے کرتے رہیں گے تعلیم و تعلم کے ذرائع کو، اور سب سے بڑی چیز اپنی اہمیت سمجھیں گے کہ مجھے کس چوراہے پر امت کا کھڑا کیا، مجھے کتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. امت کی معصوم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہ کتنی بڑی جو آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، ان کی ذمہ داری اللہ پاک نے مجھے دی ہے. اس انسان کو درست کر کے وہ موت تک درست رہے گا. اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دی ہے. اس ذمہ داری کا احساس کے ساتھ ہم اپنے اوقات کو پابندی کے ساتھ لگائیں گے. خارجی اوقات میں بھی ہم سوچیں گے، ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ جاری رکھیں تاکہ اس کی روشنی کے اندر خود ہماری عملی زندگی درست ہو اور بچوں کو ہم اخلاقیات اور اعمال کی تعلیم دیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے صحیح سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس قسم کی مجلسیں بار بار ہم منعقد کریں اور آپس میں غور و فکر کریں. اللہ پاک ہماری غور و فکر کے اوپر، ہماری قرآن اور ہمارے درد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوئے. اللہ پاک صحیح سنی باتوں پر مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین وآخر دعوانا. سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے مولا کریم، ہماری آج کی یہ مجلس آپ کے دین متین کے سلسلے کی ذمہ داریوں ہی تھی. مولا کریم یقیناً ہم میں کمزوریاں ہیں، بشر ہونے کے اعتبار سے ہم سے کچھ خامیاں ہو رہی ہیں. اے رب کریم لیکن آپ کی ذات کامل، ہماری طلب اور ہماری قرآن کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور قرآن سے وابستہ فرمائیے. ہمیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت عطا فرمائیے. مولا کریم علم میں بھی نیابت، عمل میں بھی نیابت عطا فرمائیے، اور ان درد اور قرآن اور جذبات کے اندر بھی آپ ہمیں وہ قرآن عطا فرمائیے. مولا کریم اتنی عظیم ذمہ داری پر اور اتنے بڑے منصب پر آپ نے ہمیں فائز کیا، یہ آپ کا شکر اور ہے. مولا کریم آپ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور آپ کے دین کے لیے منتخب کیا. کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی احسان اور کوئی بڑا انعام نہیں ہو سکتا. اے رب رحیم اس احسان اور انعام کی قدر دانی کے آپ ہمیں توفیق عطا کریں. مولا کریم جن بچوں کو آپ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، ہمارے قلوب ان کی طرف متوجہ کیجیے، ان کے قلوب ہماری طرف متوجہ کیجیے، اور دین کا علم ہماری طرف سے جو ان کو پہنچانا ہے اس میں تو ہمیں پورا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب. مولا کریم کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی ہماری تعلیم کو دیکھے یا نہ دیکھے، آپ تو دیکھیں. حضرت عمر کے سامنے جیسے حضرت عمر کے متعلق بیٹی نے کہا تھا کہ اماں کوئی نہیں دیکھ رہا، عمر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ. مولا کریم یہ تصور ہمارے دل میں کروا دیجیے، ہم اپنے ظاہر میں اپنی خلوت میں آپ کی طرف متوجہ رہیں اور آپ کا استحضار رکھیں. ہم اپنی تعلیم کے اندر بچوں کو پورا حق ادا کریں. مولا کریم آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. سامنے والے مدرسے کے ذمہ دار ٹرسٹیان وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے یا نہ کرے، مولا کریم آپ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں، اس کی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آپس میں محبت اور مودت فرمائیے. ہم علمی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں تو ہماری گفتگویں بھی علمی ہوں.
مولا کریم دینی نسبت سے جڑے ہیں تو ہماری تعلیم اور تعلم اور دینی نسبت کی چیزوں ہی سے ہمارا مذاکرہ ہے۔ مولا کریم دنیا کی خار کی چیزیں، خار کی لوازمات اور وہ چیزیں جو آپ کی رحمت سے دور کرنے والے، خشیت کی صفت سے جو ہمیں باہر کرنے والے ہیں، مولا کریم اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔